خواتین و حضرات السلام علیکم، اور رات گئے کی اس نشست میں آپ کا آنا مبارک ہو۔ کتاب کا نام ہے تقریب کچھ تو ہو، مصنفہ شبنم شکیل۔ یقیناً میں چھوٹی سی تھی جب پہلی مرتبہ میں نے اپنی گڑیا کی شادی کا فیصلہ کیا۔ والدہ نے 2 روپے دیے اور کہا دودھ منگوا کر کھیر بنوا لو۔ میں نے گھر میں پڑے ہوئے پرانے دیے اٹھائے، ان میں سے جلی ہوئی روئی اور تیل کو نکال پھینکا، انہیں دھو چمکا کر ان میں کھیر جما لی۔ شادی کی خبر میرے والد تک پہنچی تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا تمہیں گڑیا کے نکاح پر گواہوں کی ضرورت تو ہوگی، اگر کہو تو اپنے کچھ دوست بلوا لوں۔ میری والدہ بھی سب بیویوں کی طرح شوہروں کے دوستوں کے خلاف تھی، اس لیے وہ ایسے بہانے تلاش کر لیا کرتے تھے۔ مجھے گواہوں کی ضرورت والی بات تو سمجھ نہیں آئی اور آج تک سمجھ نہیں آئی ہے، مگر میں نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے دوست بلوا لیں۔ میری گڑیا کی شادی مریم تاثیر کے گڈے سے طے پائی تھی۔ گواہوں میں ڈاکٹر تاثیر، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، ڈاکٹر سید عبداللہ اور پطرس بخاری شامل تھے۔ 4 بجے شام مریم ایک جھلمل کرتا ہوا فراق پہن کر آئیں اور یہ خوشخبری سنا دی کہ گڈے کی دونوں ٹانگیں بدتمیز بلو نے توڑ دی ہیں۔ بلو ڈاکٹر تاثیر کے صاحبزادے تھے جو بعد میں سلمان تاثیر کہلائے۔ اس کے بعد مریم نے خاص انگریزوں کی طرح کندھے اچکائے اور کہا I'm sorry but I guess the wedding is over۔ یہ سن کر میں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور مریم کو دھکا دیا۔ لڑائی کی آوازیں باہر صحن میں بیٹھے ہوئے مردوں تک جا پہنچی۔ کیس پیش ہوا۔ سید عبداللہ نے کہا دیکھیے عابد صاحب، بارات حاضر اور دولہا غائب۔ خواتین و حضرات، اتنے بڑے بڑے دانشور موجود مگر مسئلہ ایسا گھمبیر تھا کہ کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ دروازے پر گھنٹی ہوئی۔ میرے بھائی نے کہا چاچا فیض آئے ہیں۔ بس مسئلہ حل ہو گیا، صوفی صاحب بولے۔ شبنم کی گڑیا کی شادی فیض صاحب کے ساتھ ہوگی۔ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ قربانی دینے والا شخص ہے۔ بارات کا دولہا بننا اسی کو زیب دیتا ہے۔ چنانچہ پرانے رسالوں کو کاٹ کر ایک صحرا بنایا گیا اور فیض صاحب کے سر پر سجا دیا گیا۔ فیض صاحب نے دبی دبی آواز میں بہت دھیمے لہجے میں احتجاج بھی کیا کہ ایک نظر اس گڑیا کو دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ان کی شادی کروائی جا رہی ہے، مگر صوفی صاحب نے انہیں ڈانٹا اور کہا فیض تم دوسروں کی خوشی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ایسی باتوں پہ احتجاج نہیں کیا جاتا اور تم ہر وقت احتجاج کے لیے تیار رہتے ہو۔ فیض صاحب تیار ہو گئے۔ میں نے اس سے پہلے فیض صاحب کو اپنے چاچا جی کے روپ ہی میں دیکھا تھا، مگر آج پہلی مرتبہ میں نے انہیں ان نگاہوں سے دیکھا جیسے ایک ساس اپنے داماد کو دیکھتی ہے۔ مجھے وہ اچھے لگے۔ گڈے سے، پیارے سے، شرمائے ہوئے شہزادے سے نکاح ہو گیا۔ ان کے سفید و براق کرتے پاجامے پر خوب کھیر ملی گئی، انہیں مہندی لگائی گئی، کاجل سے ان کے لباس کو سیاہ داغوں سے بھر دیا گیا۔ فیض صاحب سب کچھ برداشت کرتے رہے اور ان کے چہرے پر ان کی مخصوص گوتمی مسکراہٹ برقرار رہی۔ فیض صاحب کو ہمیشہ دوسروں کی خوشی عزیز تھی، شاید اسی لیے ان کی حیثیت ایک بارات کے دولہا جیسی رہی۔ مگر ٹھہریے، ابھی شادی کا قصہ ختم نہیں ہوا۔ صوفی صاحب نے تجویز پیش کی کہ شبنم اور اس کی گڑیا کو بخاری کی موٹر میں سیر کروائی جائے۔ اس وقت کار صرف بخاری صاحب کے پاس تھی، باقی تمام حضرات ٹانگوں پر یا پیدل آتے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر، فیض صاحب، صوفی صاحب اور میرے والد اور ظاہر بخاری صاحب کے ہمراہ مجھے ایک پان کی دکان پر لے جایا گیا۔ وہاں سب نے ایک ٹھنڈی بوتل پی اور پان کھایا۔ کل ملا کر 3 روپے بنے۔ سب نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مگر کسی کی جیب سے 58، کسی کی جیب سے 54 روپے سے زیادہ کچھ نہ نکلا اور کل ملا کے 3 روپے ہوئے۔ یہ تمام حضرات اب پان والے کو یہ باور کرانے میں مصروف تھے کہ وہ سب بہت بڑے ادیب ہیں اور بڑے نامور شاعر ہیں۔ ایک نے کہا میں اسلامیہ کالج کا پرنسپل ہوں، دوسرے نے کہا میں دیال سنگھ کا، تیسرے نے کہا میں گورنمنٹ کالج کا، مگر پان والا نہ مانا۔ طے پایا کہ فیض صاحب کو پان والے کی دکان پر یرغمال کے طور پر رکھ کے گھر سے پیسے لائے جائیں۔ فیض صاحب تیار ہو گئے اور چپ چاپ دکان پر گروی بیٹھ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن، تاریخ کی دکان پر فیض صاحب گروی بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، بارات کا یہ دولہا دوسروں کی خوشی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والا
اور تاریخ میں گروی بیٹھا فیض. عہد فیض کے یہ 75 سال کیا ابلاغ، کیا تحریک، کیا مزاحمت کا لہجہ اور کیا آنے والے دنوں کا خواب فیض کے ابلاغ سے آگے بڑھ پایا ہے یا نہیں؟ کیا آنے والے نوجوان کی فیض کے ساتھ کوئی تعلق داری ہے یا نہیں؟ کیا فیض قصہ پارینہ ہے یا عہد فردا کا خواب؟ آج کی گفتگو انہی تمام امور پر. آپ جانتے ہیں کہ رات گئے کی نشست میں موسیقی ایک اہم عنصر ہے، سو یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ذرا کلام فیض سے وہ دھنیں اور وہ ترنم اٹھایا جائے کہ جو سدا بہار ہیں اور ہر لہجے اور ہر موسم پہ سجتے ہیں. فیض صاحب پہ گفتگو کرنے کے حوالے سے جو دو شخصیات ہیں ان کا تعارف بس ان کا تعارف ہے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین حضرات، رات گئے کی اس نشست میں آپ کا آنا مبارک ہو. یہ نشست بڑی دل فریب اس لحاظ سے مجھے لگ رہی ہے کہ اس میں اس شخصیت کا ذکر ہے کہ جس نے جہاں انقلاب کی ترغیب دی، جہاں مشکل کو سہل کرنے کا حوصلہ دیا، وہی محض لہجے کو کڑواہٹ سے بھرا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رکھی ہوں مسرتیں. مسرتوں کا یہ خواب فیض صاحب اپنی زندگی میں دیکھ پائے یا نہیں دیکھے؟ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. لیکن آج فیض صاحب کا وہ اطمینان جو ہمیں محترمہ سلیمہ ہاشمی کے چہرے پہ جھلکتا اور ان کی مسکراہٹ سے عیاں ہوتا لگتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ سفر آئے گا نہیں گیا. عہد فیض کے 75 سال بعد روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ہے. میں سلیمہ ہاشمی کا تعارف کیا کراؤں؟ ایک فنکار ہے کہ جہاں پینٹر ہیں، استاد ہیں، اخبارات میں گاہے بگاہے لکھتی ہیں، اور فیض صاحب کے حوالے سے خود ایک جسے کہنا چاہیے کہ لیونگ آرکیولوجیکل ڈاکیومنٹ میں، جہاں سے ہمیں بہت کچھ نکالنا ہے. اچھا، بہت آرکیولوجیکل اب تو ہو چکی ہوں. دوسری شخصیت جو ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نانا سے جو مسکرانے کا فن ہے اسے کامیڈی تک لے گئے. یہ فلم، ڈرامہ، تحریر، ہر ایک شعبے میں عدیل ہاشمی اپنا سا رخ رکھتے ہیں. فلم بورڈ کے چیئرمین بھی رہے اور دوسری طرف مختلف اداروں میں پڑھاتے بھی ہیں. کوئی کام ٹک کے کرتے نہیں ہیں، کیونکہ فیض صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ماننا ہے کہ انسان کو ہر 5 سال بعد اپنا شعبہ بدل لینا چاہیے. عدیل ہاشمی شاید اس کو 5 دن تک بھی لے آئے ہوں. تو یہ جو شوریدہ سری ہے، یہ نانا کی شاعری کا سبب ہے یا آپ کی اپنی پیدا کردہ ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ وہ کنیکشن ہیں جو آپ کے خانوادے کے اس اثاثے کو نئی نسل تک لے جا رہا ہے. آپ کا اس کی مارکیٹنگ میں کتنا ہاتھ رہا ہے؟ کچھ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور خواتین حضرات، بات فیض صاحب کی ہے اور آنے والے دنوں کے سفیروں سے ہم کلام ہیں، تو پھر 75 سال فیض کے گزر گئے. آنے والے 75 سالوں میں فیض صاحب کا لہجہ کیا ہوگا؟ موسیقی میں ہمیں ایک ایسے ہی نام کی تلاش تھی. اور دیکھیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اردو از اے ویری ڈیفیکلٹ لینگویج اور اب بچے نہیں بولتے ہیں. شاعری سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مجھ سے اکثر مائیں ایک عجب احساس تفاخر سے کہتی ہیں، شمون یو گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ. کٹی پھر اردو میں فیل ہو گئی ہے.
یہ اردو میں فیل ہونے والے بچے فیض سے کیسے منسلک ہیں؟ جناب ڈاکٹر تیمور رحمان ایک بڑے معروف ادارے میں سیاسیات اور اقتصادیات پڑھاتے ہیں، لیکن فیض سمیت تمام انقلاب کو گاتے ہیں۔ یہ امراء کے طبقے میں اس لیے مقبول ہیں کہ یہ مزدور کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے یہ قدرے دلچسپ ہے، اور آپ کے ہمراہ جو لال بینڈ ہے جس کو آپ نے 2007 میں تخلیق کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں وکلا کی تحریک چلی تو اس کا نوجوان چہرہ ترجمان لال بینڈ تھا۔ ڈاکٹر تیمور، یہ کیا جو فیض کا تسلسل ہے وہ ہے، اور آپ کے خیال میں کیا فیض آپ کے گانے کی طرح سے اب بھی ریلیونٹ ہیں؟ ہم آپ سے بات بھی کریں گے اور آپ کی گائیکی بھی سنیں گے، لیکن آپ اپنے بینڈ کا تعارف تو کروائیے۔ بہت شکریہ شمون صاحب۔ میرے دائیں طرف میری وائف ہیں ماوش وقار، اور میری سسٹر ان لا سارہ وقار۔ یہ گٹار پر نواز علی بیٹھے ہیں، ادھر ڈرمز پر ندیم حسن، اور بیس گٹار پر سلمان ملک بیٹھے ہیں، اور میں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ سلیمہ، میرا پہلا سوال آپ سے، عموماً تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ شاعر، وہ فلسفی، وہ باغی کہ جو جبر کے خلاف آواز اٹھانے کا جرم کرتا ہے، اس کی ساری کلفت اس کا خاندان سے ہوتا ہے۔ فیض صاحب کے باب میں یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک نہیں؟ دیکھیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اکثر پوچھتے ہیں فیض باپ کے طور سے کیسے تھے، تو میں نے کہا میں سچ بولوں تو میں نے اس طرح سے ان کو جانا نہیں۔ وہ دوست تھے ہمیشہ سے، جب سے میں چھوٹی تھی تو وہ دوست تھے، اور اس طرح سے دوست تھے، اور وہ صرف میرے ساتھ نہیں، وہ بچوں کے ساتھ جنرلی ان کا جو ایک رویہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ بھی بچے کچھ ان سے زیادہ جانتے ہیں تو ایک برابری کا رشتہ ہوتا تھا، اور یوں تھا کہ جس طرح سے وہ بہت سی چیزیں ہم سے معلوم کرنا چاہتے تھے، تو وہی ہمارے ساتھ تھا۔ اور ہمارے گھر میں بہت جمہوریت تھی، ہر ایک کا ووٹ برابر تھا، ابا کا، اماں کا، اور ہم دونوں بہنوں کا۔ کبھی کبھی ہمارے ایک ملازم تھے، وہ بھی اگر کبھی غلطی سے آ جاتے، کسی گفتگو میں حصہ لیتے، تو ان کا بھی ووٹ اچھا ہوتا تھا۔ میرے خیال میں اس حوالے سے یہ خاندان شاید دوسرے خاندانوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں غیر حاضریاں بہت ہوتی تھیں والد صاحب کی، کیونکہ کبھی تو وہ اخبار چلاتے ہوئے چلے کہیں نکل جاتے تھے، رات کو بہت دیر سے آتے تھے، اور ہم اسکول چلے جاتے تھے، اس کے بعد پھر ان سے کبھی ملاقات ہوتی تھی، اور کبھی وہ جیل چلے جاتے تھے، کبھی سفر پہ کہیں نکل جاتے تھے۔ تو وہ جو ملاقاتیں تھیں جب ساتھ تھے، تو ان کی جو ایک انٹینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور شاید اسی کا اثر جو ہے وہ اب تک ہے۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے ہمارا گھر بھی کچھ اسی طرح کا ہو۔ مطلب وہ جو ایک روایتی گھرانہ ہوتا ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ نہیں، واقعی نہیں دیکھا، اور کیونکہ سننے میں آتا ہے کہ روایتی گھر میں والد کا جو رول ہوتا ہے وہ ایک یوں ہی ہوتا ہے جس طرح ہیڈ ماسٹر کا ہوتا ہے، تو وہ تو ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ ہوتا تھا کہ کبھی جب میں ہمیشہ کی طرح حساب میں فیل ہو جاتی تھی، اچھا تو میری اماں کہتی تھی گو اینڈ سی یور فادر، اچھا، تو پھر میں منہ لٹکا کے جب ان کی حاضری دیتی تھی تو کہتے کیا بات ہے تمہیں، میں فیل ہو گئی ہوں ارتھمیٹک۔ سگریٹ کا کش لگاتے ہیں، فکر نہ کرو ہم بھی کبھی پاس نہیں ہوئے۔ اچھا اچھا، تو لہٰذا وہ فوراً یہ کہتے ہیں نا بری ہو جاتے تھے ہم اس عدالت سے، اور تو وہ روایتی گھر کبھی بھی نہیں تھا، اور نہ ہی جب ذرا بڑے ہوئے تو کہ بھی لڑکیاں ہیں تو روایتی ماحول میں ہم ہیں، تو میری اماں کو زیادہ فکر ہوتی تھی، اچھا، لیکن والد صاحب کو نہیں، وہ تاکہ بھی ان کا جو جی چاہتا ہے یہ کریں، اور جہاں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، اور جو جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ فیض سے وابستہ دونوں لڑکیاں اور خود مسز فیض، اس کی بڑی نفی تھی۔ بالکل۔ سو
کیا وہ اچھی عورت کے جو ڈیفینیشن ہے اس پہ پوری آ رہی تھی؟ میری اماں بالکل. اچھا. وہ اس لیے کیونکہ مجھے اس بات کا جب احساس ہوا جب ہم سفر کو نکلے, میں اور میرے ابو ماسکو, جب ان کو پرائز ملنا تھا تو میں ان کے ساتھ گئی تھی. تو پھر میں نے محسوس کیا کہ میری اماں جو تھیں وہ ان کا کتنا خیال رکھتی تھیں, اور جرابیں ان کی دھوتی تھیں, بنیانیں ان کی دھوتی تھیں, ہر چیز سلیقے سے تیار ہوتی تھی, ناشتہ وقت پہ. جی میں آپ کو یہاں قطع کلامی میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ چونکہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو یہ تعارف کرا دینا ضروری ہے کہ مسز ایلس فیض برطانوی خاتون تھیں اور یہاں تشریف لائی ہوئی تھی اور فیض صاحب سے شادی ہوئی تھی. تو جو ہماری مشرقی خواتین کا ایک روایتی کردار ہے وہ خود ان کے لیے بھی نیا تھا. نہیں, میرے خیال میں کہ وہ انہوں نے میرے خیال میں ان کو اتنا چاہتی تھیں اور انہوں نے ان کو یوں سمجھا ہوا تھا کہ بھی یہ جو میرا شوہر ہے یہ کوئی خاص تحفہ ہے جو مجھے ملا ہے زندگی میں, اور لہٰذا اس کی دیکھ بھال جو ہے وہ میرے فرائض میں ایک اولین ایک فرض ہے. اور اس حد تک ہم دونوں کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح سے تھا. دیکھیں, ابا جیل میں ہیں, اماں کما کے پیسے لاتی ہیں, کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بالکل صاف ستھرے دھلے ہوئے, اور کبھی یہ ہے کہ جوتی جو ہے وہ پالش نہ ہوئی ہو, سویٹر وہ بن رہی ہوتی تھیں. تو میرے خیال میں یہ کچھ ان کی شاید ان کی خود تربیت ایسی تھی, حالانکہ جو ان کے بھائی میرے ماموں کہتے ہیں کہ شی واز اے ٹوٹل ریبل, اور وہ کسی کے قابو, بالکل بے قابو خاتون تھی یہاں آنے سے پہلے, اور اس کے بعد پھر سب کچھ قبول کر لیا, مذہب تبدیل کر لیا, زبان اپنا لی, لباس اپنا لیا, یہ کیونکہ میری دادی کی شرائط تھی. اچھا. ہاں, تو پھر نماز بھی سیکھی, قرآن بھی پڑھا, مولوی رکھا, اور جب سب شرائط پوری ہو گئی تو پھر اجازت مل گئی 2 سال بعد. اچھا. نانی نے قرآن شریف بھی پڑھا, خود فیض صاحب کا یہ ایک ملال رہ گیا کہ ہم 3 سپاروں سے زیادہ حفظ نہیں کر سکے. عدیل ہاشمی, اپنے بچپن سے اگر آپ اپنے نانا کی کوئی یاد جو جسے کہتے ہیں کہ پہلا میموری فلیش جو آتا ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا تھا تو آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ تو پتہ نہیں کیوں ہمیشہ سے ذہن میں تھا کہ وہ ایک سٹار ہیں, یہ پتہ تھا. اچھا. ہاں, اسکول پہلی دوسری جماعت ہوگی, لیکن یہ علم تھا کہ وہ ہیں سٹار, کیونکہ جب بھی وہ آتے تھے جو بہت کم اس وقت آیا کرتے تھے, اس وقت 2 فائدے ہوا کرتے تھے. سال میں 1 دفعہ ہمیں چائنیز کھانا کھانے کو ملتا تھا. اچھا. جب فیض صاحب پاکستان آتے تھے. اچھا. تو ہم بڑے شدت سے انتظار کرتے تھے کہ نانا آئیں تاکہ ہمیں چکن کارن سوپ مل سکے. اچھا. اور دوسرا, جب وہ آتے تھے تو پورے شہر میں ایک میلہ ہوتا تھا, یہ فلم سٹار کیا اور وہ گائے کیا اور یہ فلانا کیا, وہ سب ایک تانتا بن جاتا تھا گھر میں ہر وقت. فیض صاحب, اچھا, اب یہ علم نہیں تھا کہ یہ کیوں سٹار ہیں, یہ نہیں پتا تھا. وہ کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ سٹار کیوں ہے, پر یہ پتہ ہے کہ بھی یہ سٹار ہیں, اس لیے ہم بھی کچھ سٹار ہیں بلا وجہ. کیونکہ ہمارے اوپر بھی اس وقت اسکول میں تھا کہ اچھا یہ فیض صاحب کی فیملی ہے, اتنا ہی تھا بس. وہ بعد میں کچھ شعور جب تھوڑا جاگا, کچھ پڑھا, تو سمجھے کہ ارے یہ تو کچھ اور ہی کھیل ہے. یہ وہ جو فلم سٹار ہوتا ہے جس کے بال ایسے ہوتے ہیں اور اس کی لکس ایسی ہوتی ہیں, یہ وہ نہیں ہے, یہ کوئی اور کھیل ہے. اچھا, تو آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ جو سٹار آپ کے نانا تھے آپ بالکل ویسا سٹار نہیں بنیں گے اور آپ فلم سٹار جیسے جس کے بال ایسے ہوں گے وہ بننے کا فیصلہ کریں گے؟ لیکن اس میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں بہت ضبط کر کے آپ سے سوالات کر رہا ہوں. میں چلا جاؤں تیمور کی جانب, اور تیمور, اگر میں فیض کی پہلی ریلیونس آپ سے پوچھنا چاہوں, آپ بینڈ بنا کے بیٹھی ہیں, میں نے جس نسل کا نام لیا ہے ان کے ہاں اٹس اے میٹر آف پرائڈ کہ آپ کو اردو نہیں آتی ہے. ایسے میں آپ کے بینڈ کا کوئی ہپ ہاپ انگریزی نہ گانا یا کوئی پاپولر بیٹ نہ گانا اور اس ماڈرنائزڈ وے میں کلام فیض گانا کون سنتا ہے؟ دیکھیں جی, موسیقار تو ہم بالکل بیکار قسم کے ہیں, اس لیے شاید کوئی سنتا نہیں ہو, مگر یہ ہے ضرور کہ فیض کو سننے والے
بہت سارے لوگ ہیں, اور ہم تو آڈینس گین کرتے ہیں فیض کو گا کر. ایسا نہیں ہے کہ فیض کو گانے کے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیض کو گا رہے ہیں, اس طرح تو آپ کو آڈینس ہی نہیں ملے گی. الٹ ہے میرے ساتھ. اچھا, ہاں, کیونکہ ہم فیض کو گا رہے ہیں اس لیے بے تحاشا لوگ ہمیں سن رہے ہیں, اور ہماری بیکار موسیقی کو بھی داد دے دیتے کہ وہ فیض گا دیا تو بس ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ ایک تو نہ صرف یہ ہے کہ فیض احمد فیض کو میں اردو شاعری کے 3 گریٹسٹ پوئٹس میں سے شمار کرتا ہوں. مرزا غالب, علامہ اقبال, فیض احمد فیض, یہ 3 پیریڈز آف اردو پوئٹری کو ڈیفائن کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح غالب اور اقبال نے بھی اپنے اپنے ادوار کے اندر جو سماجی مسائل تھے ان کی عکاسی کی, اس طرح فیض احمد فیض کی شاعری کو پڑھ کے آپ ایکچولی جو تقریباً ساری لیٹ 20th سینچری تاریخ ہے اور پاکستان کی اپنی تاریخ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ وہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ یہ داغ داغ اجالا, اور آپ ان کی وفات تک جو ان کی نظمیں ہیں ان سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ ایک ترقی پسند نقطہ نظر پاکستان کی سیاست پہ, ایک پرو پیپلز نقطہ نظر پاکستان کی سیاست پہ, ایک عوامی نقطہ نظر کیا ہے, اور وہ بھی ایک ایسے لہجے اور ایک ایسے طریقے سے جو کہ انتہائی منفرد. واہ, تو آپ سب سے پہلے کس سے آغاز کر رہے ہیں؟ جی, میری خواہش ہے کہ ایک فیض صاحب کی نظم ہے امید سحر.
ख़वातीन हज़रात, नशिस्त फैज़ साहब से मासूम, उसमें एक बार फिर खुश आमदीद। अदील हाशमी, अभी एक बड़े खूबसूरत बात ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर तैमूर ने कही, उन्होंने कहा कि 20वीं सदी में जब उर्दू आती है तो वो 3 बड़े नामों के साथ आई है, गालिब, इकबाल और फैज़। मुझे ये इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी ज़ाती मोहब्बत के बायस इसमें मीर को भी शामिल करूँ। ख़ुद फैज़ साहब ने कहा कि वो उर्दू में इकबाल को सबसे बड़ा शायर समझते हैं। दूसरी तरफ वो अख्तर शिरानी और हज़रत मोहानी से मुतासिर भी रहे, और तख्लीकी तजर्बे में कहते हैं कि नून मीम राशिद, क्या बात है, और मीरा जी की क्या बात है। आप जब आज फैज़ को फैज़ घर में पढ़ाते हैं तो जो पॉपुलर या जिसे ब्रांड कहें आपकी ज़बान में, आप भी चूँकि नई नस्ल के तर्जुमान हैं, वो फैज़ साहब है। जिस तरह से फैज़ साहब, रोमांटिसिज्म है आज के अहद का तो फैज़ साहब है, रेजिस्टेंस है, हालांकि हसन कूसा वगैरह बड़ी बड़ी मार्कतुल आरा नज़्में हैं, लेकिन फिर फैज़ का लहजा। आप कैसे, आप ये एक्सेप्टेबिलिटी कैसे है फैज़ साहब की, ये मतलब बाइंग इन कैसे है फैज़ साहब की? देखिए, सबसे पहले तो मैं नई नस्ल का हरगिज़ तर्जुमान नहीं हूँ, ना ही मैं फैज़ साहब का तर्जुमान हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। अच्छा, ये जो है, इस पे मैंने काफ़ी सोचा और बहुत लोगों से पूछा, तो बहुत आसान जवाब है इसका, और वो ये है जादू। कोई कमबख्त एक जादू है जो समझ में नहीं आता, लेकिन वो सर चढ़ कर बोलता है। अब क्या करें, हालांकि फैज़ साहब ने खुद, अल्लामा साहब से तो बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत अकीदत थी, लेकिन नून मीम राशिद को मलिकुल शोरा उन्होंने कहा। लेकिन एक जादू है, अब क्या करें उस जादू का भाई। शायद उनकी शख्सियत ऐसी थी, लेकिन जो उनके साथ उनके यार दोस्त थे बहुत सारे, वो बुजुर्ग हो गए, वो चले गए छोड़ के, तो उनकी ज़ाती बातें तो बहुत कम पहुँचती हैं अब नई नस्ल तक। लेकिन जब भी कोई ब्रांड ने, जब कोई उर्दू का कुछ गाना हो पॉपुलर के अलावा, तो वो फैज़ साहब का इंतखाब करता है। वो जो अभी तैमूर ने कहा कि इनको ऑडियंस मिलती है फैज़ गाने से, ना कि ये ऑडियंस तक पहुंचाते हैं फैज़। देखिए फैज़ साहब, बिलाशुबा अहद हाजिर का जो उर्दू मंजरनामा है, उसमें कोई तब्दीली, कोई तगय्युर ज़बान में, इबलाग में, लहजे में फैज़ उर्दू अहद फैज़ से आगे नहीं गई है। इसकी कोई कमर्शियल भी तो फ़ायदा होना चाहिए कि कोई प्लाजे, कोई प्लॉट। हाँ बिल्कुल, आपने क्या अच्छी बात की। मतलब अदील के दिल की बात है ना ये। हाँ बिल्कुल सही। ये किस बात की शोहरत, बहुत अच्छी बात। कुछ ये मालूम पड़ना चाहिए ना कि मतलब इसका माली मनफियत है, तो डॉक्टर तैमूर अगली बार ये कहें कि इस रास्ते पे आओ। वो अब्बा की एक बहुत फ़ैन थी, बहुत फिल्में वगैरह बनाती, बाहर से जब आई तो कहने लगी कि मेरा ख्याल था कि यहाँ पे बड़ी सड़कें होंगी फैज़ साहब के नाम पे। एक अंडरपास मिला मुझे, तो कह ली बहुत उन्होंने कहा। इस्लामाबाद में भी जो सड़क सबसे कम इस्तेमाल होती है, सन्नाटा ज़्यादा है। हाँ, मगर उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अलबत्ता ये प्लाजा की आपने जिक्र किया तो कुछ दिल नहीं, तो ये मालूम पड़ना चाहिए ना कि वाहिद जो घर फैज़ साहब का, मॉल टाउन का, वो लेनिन पीस प्राइज़ मिला था उसके पैसे। उससे पहले आप कहाँ रहा करते थे? उसके पहले तो हमेशा किराए के मकानों में रहे। तो वो पहले हम 41 एम्प्रेस रोड में रहते थे, ऊपर का फ्लैट था हमारा। हाँ, उन्होंने प्लाक नीचे लगाया हुआ है, मगर हम रहते ऊपर थे फ्लैट। और उसके बाद तो खैर हम बाहर चले गए। मकान का वो किस्सा और भी किसी तो तरह है से कराची में ऊपर का फ्लैट था। उस मकान का वो किस्सा भी तो है कि वहाँ पर वो छापा पड़ा था कि आपके घर में कोई फॉरेन एजेंट था। वो था ये कि एक दिन नया उस ज़माने में वो पुलिस ने नंबर अपना बदला था 4444, और उसका बड़ा चर्चा था कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी की बात हो, कोई चोर आ जाए, 4444 फ़ोन करें, फ़ौरन पुलिस आ जाए। अच्छा। तो सुबह मेरी वालदा उठी, अम्मा उठी, तो देखा कि नीचे, उन्होंने देखा कि लॉन में जो नीचे का घर था, वहाँ पे एक घोड़ा पड़ा होता, मरा। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि भी ये देयर इज़ अ डेड हॉर्स
डाउन देयर, तो उन्होंने नंबर मिलाया 4444 और कहा कि हमारे लॉन में एक गोरा मरा पड़ा है। घोड़ा। हाँ, तो वो बहुत उन्होंने कहा, British accent जी में? बेगम साहबा, एक अंग्रेज? तो बाबा के नहीं, एक गोरा मरा पड़ा है। तो टू 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 करती जीप आई, तो मगर कमबख्ती ये कि वो घोड़ा उठ खड़ा हुआ और टहल के निकल गया। तो उसके बाद से हमने अपनी अम्मा को कभी ये भूलने नहीं दिया कि वो एक गोरा था जो कि घोड़ा था और वो उठ खड़ा हुआ और मरा कभी भी नहीं था। अच्छा, एम्प्रेस रोड से हम आ जाते हैं मॉल टाउन में। घोड़ा तो वहाँ नहीं मिला, घोड़ा, लेकिन एक घर के बाहर कोई केले बेचने वाला आ गया था। अदिल हाशमी, वो क्या वाकया है जो वो साहब 400 रुपये और वो लॉन बाहर एक साहब फैज साहब के साथ रोज़ वॉक भी फरमाया करते थे? हाँ, वो जो वॉक फरमाते थे वो ये है कि मेरे अब्बा ने निशानदेही की उस बात की। फैज साहब रोज़ शाम को गेट से बाहर वॉक करते थे, तो एक नौजवान सा आम कपड़ों में एक शख्स के, फैज साहब मैं बड़ा मद्दा हूँ आपका, आपके साथ वॉक करूँ? अरे भाई ज़रूर। तो आध पौन घंटे वो चहलकदमी करते थे। अच्छा, वो शख्स रोज़ ही वहाँ खड़ा हुआ करता था। तो मेरे अब्बा को फैज साहब ने कहा भाई ये हमारा बड़ा मद्दा है, ये रोज़ हमारे इंतज़ार में बाहर खड़ा होता है। तो मेरे अब्बा ने कहा उस बंदे को ऐसे लगा कि अबे बताता क्यों नहीं कि तू कौन है? तो उसने कहा जी मैं तो CID का एजेंट हूँ, मेरी तो ड्यूटी है आपकी जासूसी करना, तो मैं इसलिए यहाँ खड़ा होता हूँ। लेकिन मजाल है कि फैज साहब को कोई असर इस बात से हो कि जो साथ चहलकदमी कर रहा है वो CID का एजेंट है कि मद्दा है कि कोई राहगीर है, उनको कोई इस बात से असर नहीं। अच्छा, ये जो अंदाज है, इसमें फैज साहब की शायरी में भी ये झलकता है। मतलब मैं अगर ये देखूं कि अगर मैं क्यों मद्दाह फैज़ हूँ बक़िया की निस्बत, तो जहाँ हमें शायरी में जब भी रेजिस्टेंस, बगावत, थोड़ी सी कुल्फत है, कड़वाहट है, और वो कड़वाहट जो है वो कोई आपका खून तो जोश मारता है, लेकिन वो खून इसलिए जोश मारता है कि अच्छा फिर लड़ेंगे। फैज साहब का ठहराव है बहुत, ये ठहराव उनकी शख्सियत का हिस्सा है। क्या सबब है कि वो इतने काम, इतने ठहरे हुए हैं कि वो अगर मज़ाहमत भी कर रहे हैं तो इतने मज़े से मुस्कुराते हुए कर रहे हैं? और उसमें मैं चाहूँगा कि तांगे में से गुजरने वाला किस्सा सुनाते। हाँ, वो आजकल दोबारा से वो उसका सुना है। वो अयूब खान का ज़माना था, उनको एज़ यूजुअल मेरी सालगिरह के दूसरी दिन उनको ले गए और पता ये चला कि वो उनको लाहौर के फोर्ट में, किले में उनको नज़रबंद कर दिया। तो काफ़ी दिन गुजर गया क्योंकि वहाँ पे तो इजाज़त मुलाकात की नहीं होती थी। हमारी कोशिश थी कि वो ट्रांसफ़र हो जाए और जेल खाने में आ जाएं, जो कि वहीं पे शादमान में होता था, जहाँ पे अब शादमान का चौक है। तो एक दिन मैं लाहौर कॉलेज से निकल रही थी, मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, तो मैंने देखा एक तांगा गुजर रहा है जिसमें मेरे अब्बू सामने बैठे। अच्छा, जेल से कैदी को तांगे में लेके जा रहे हैं? तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने कहा ये हो नहीं सकता, लेकिन वो बदस्तूर सिगरेट पी रहे थे और मेरे अब्बू ही थे। तो मैंने कहा अब्बू अब्बू, मैंने हाथ हिलाया, लेकिन मजाल है जो उनकी नज़र इधर उधर हो, वो अपना सिगरेट आराम से पी रहे हैं और तांगा गुजर गया। और मैं हैरान परेशान हुई। मैंने घर आके अपनी अम्मा को कहा कि आई सॉ अब्बू टुडे, तांगे में जा रहे थे। तो मैं कहा कोई नहीं, तुम भी अपने अब्बा की तरह ख्वाब देखती रहती हो, कोई नहीं, ही इज़ इन द फोर्ट। मैं क्या कि मैं उनको खुद देखा था। खैर वो इत्तेफाक से बुध का दिन था, अगले दिन जो मैं रात को उनकी मुलाकात थी और उनको बुला लिया, लाहौर जेल में उनको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो मेरी अम्मा ने जाके पूछा कि भाई तुम तांगे में गुजर रहे थे? जेल रोड पे अब्बा ने कहा कि हाँ, वो मेरे दांत में दर्द थी तो मुझे वो कोई गाड़ी नहीं थी जेल वाली, तो मुझे वो तांगे में लगे। तो फिर मेरी अम्मा ने उनको इतनी डांट पिलाई और कहा तुम्हारी बेटी सड़क के किनारे खड़ी हुई थी, तुमने देखा तक नहीं, और सिगरेट पीते हुए जाने क्या सोच रहे थे, गुजर गए वहाँ से। तो और उसके बाद मैंने ये भी उस वक्त ये भी देखा था, शोर भी क्योंकि काफ़ी था सड़क के ऊपर, लोग जो थे वो भी देख रहे थे, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने उनको पहचान भी लिया था और कुछ लोग साथ साथ चल भी दिए थे। तो फिर कहते तो ये हैं कि जब उन्होंने लिखा था वो जो नज़्म जो उन्होंने लिखी है आज बाज़ार में आदिल हाशमी, हम जीते जी मसरूफ़ है आगा साहब की, जो आगा नासिर साहब की तसनीफ़ है जिसमें पस मंज़र बयान किए गए हैं,
تو ایک ریلیونس تو ایک نظم کی آج بازار میں پا بجولا چلو ہم نے فیمیں آپ سے سن لی. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے ذاتی حادثات کے باعث فیض صاحب کی نظم رقیب سے کے علاوہ آپ کی زندگی پہ کسی نظم نے ذاتی طور پہ اثر کیا ہو, یہ تو آ کے وابستہ ہیں حسن کی عادت. میرے خیال میں وہ نظم جو تھی یا جو ہے, مجھے پتہ ہے کہ تیمور کو بھی وہ پسند ہے. بہت سالوں بعد جب ایک فیض میلہ ہوا تھا فیض صاحب کے انتقال کے بعد, تو میرے تایا شعیب ہاشمی صاحب اس وقت اس کی ہوسٹنگ کرتے تھے, تو انہوں نے ایک دفعہ وہ پڑھی تو میں چونک گیا, کیونکہ اس وقت تک میں نے صرف جو پاپولر چیزیں وہی پڑھی ہوئی تھیں کہ ارے یہ بھی فیض صاحب کی. کون سی؟ اور وہ تھی ادھر نہ دیکھو. سنائیں. وہ ایسے ہے کہ ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قلم کے یا تیغ کے دھنی تھے, جو عزم و ہمت کے مدعی تھے, اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایما کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے. ادھر نہ دیکھو. جو کج کلہ صاحب حشم تھے, جو اہل دستار محترم تھے, ہوس کے پرپیچ راستوں میں کلہ کسی نے گراو ہے رکھ دی, کسی نے دستار بیچ دی ہے. ادھر نہ دیکھو, ادھر ہی دیکھو. جو اپنے رخشاں لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کر نظر سے اوجھل ہوئے اور اپنی لحد میں اس وقت تک غنی ہیں, ادھر ہی دیکھو. جو حرف حق کی صلیب پہ تن سجا کر اس جہاں سے رخصت ہوئے اور اہل جہاں میں اس وقت تک نبی ہیں, ادھر ہی دیکھو, ادھر نہ دیکھو. واہ واہ. یہ 80s کی نظم ہے یا اس سے بھی پہلے کی؟ یہ آخری ایام کی ہے, آخری ایام کی ہے. فیض صاحب کا جیسے میں آپ نے کہا کہ بڑی دوستی کا سا انداز تھا اولاد سے. آپ کے ساتھ اگر میں کہوں کہ گھر کے جو بچے ہیں ان کے لیے, میں نے آپ کی والدہ کے دفتر میں وہ نظم دیکھ رکھی ہے, منیزہ ہماری بچی ہے, کوئی ایسا ہی واقعہ سالگرہ کا یا کسی اور, ایک تو چائنیز سوپ آپ نے ہمیں سنا دیا, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے لیے بہت یادگار رہ گیا ہو؟ 1982 میں واپس آئے تھے وہ, اور 1984 میں ان کا انتقال ہوا تھا, تو 2 سال تھے اور ہم اسی گھر میں تھے آگے پیچھے. تو میں جب اسکول سے آتا تھا بالخصوص جمعرات کو, کیونکہ آدھی چھٹی ہوا کرتی تھی 11-12 بجے, تو وہ لان میں بیٹھ کر اخبار وغیرہ پڑھا کرتے تھے, اور میں باقاعدگی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے شطرنج کھیلتا تھا. مجھے بہت شوق تھا شطرنج کا اور میں ہمیشہ جیتتا تھا. وہ بہت عرصے کے بعد میری کزن میرا ہاشمی نے کہا کہ وہ جان بوجھ کر تم سے ہارتے تھے, تم ہراتے نہیں تھے. لیکن وہ جو شطرنج میں جو سنجیدگی تھی, خاموشی سے بیٹھے, مجھے اب احساس ہوتا ہے ارے یار فیض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خاموشی سے شطرنج ہو رہی ہے, اور مجھے کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے, اور وہ تو اپنے نواسے کے ساتھ بیٹھ کے بس شطرنج کھیل رہے. اور مجھے وہ کوفت بھی یاد ہے کہ بیچ میں فون بہت آتے تھے. اس زمانے میں موبائل فون تو تھے نہیں, تو جس نے فون کرنا ہے وہ گھر میں فون کیا کرتا تھا. تو بہت فون بجتے تھے ہر وقت. میری نانی کا فیض there's a call for you, خدا جانے کس کس کے فون آتے تھے. تو مجھے تھا کہ اب ان کی چال ہے اور وہ فون پہ مصروف ہے, بھئی یہاں پہ کھیل ہے اور آپ کو فون کی سوجی ہوئی ہے. وہ مجھے کوفت ہوا کرتی تھی. لیکن it was much later کہ مجھے خیال آیا کہ مجال ہے کہ کبھی ان میں کوئی طبیعت میں کوئی جلدی ان کو ہو, یا کبھی میں نے کہا ہو کہ شطرنج کھیلنی ہے, انہوں نے کہا ہو کہ نہیں بھی آج ہم مصروف ہیں یا تھکے ہوئے. کبھی ایسا نہیں ہوا. فیض صاحب نے بہت مدت پہلے کہا تھا کہ بتائے لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں. یہ حلقہ زنجیر میں زبان رکھنے کی روایت پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک تمام افراد نے, آپ کی والدہ اور آپ سمیت سب نے بہت عمدہ نبھائی ہے. لفظوں کے اندر جب آپ نے سجگب کیا یا تال بٹول کیا, تو ان سب میں کہیں لفظوں کو چھپا کے رکھا جا رہا تھا. یہ تحریک کہ اچھا بات کہنی ہے اور کسی نہ کسی انداز سے کہنی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کا کریٹو ورک ہے اس پہ فیض صاحب کا کتنا اثر پڑا؟ بہت زیادہ. ایک تو یہ ہے کہ لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ بات بھی اپنی پوری کر دو, اور اس طرح سے کرو کہ ایک مبہم سا رہے تاثر کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ ایک
ऐसी चीज़ें मुझे, ये जो आपने जो ये सुनाया, इसका मुझे याद है कि जब हम पहली मर्तबा अब्बू को जेल में मिलने गए, वो 3 महीने उनको हो चुके थे और ये पहला मौका था कि हमें इजाज़त मिली उनको मिलने की। तो हमें मालूम नहीं था कि क्या हालात होंगे। लालपुर, अब जो फैसलाबाद है, उस जेल में गए थे। तो अब्बू ने बताया था कि किस तरह से वो जो 3 महीने थे जो कैद तन्हाई थी, उसमें क्या क्या वो लिखना चाहते थे और उन पे क्या क्या उनके जहन में शेर आए थे, लेकिन कुछ लिखने का तरीका नहीं था। क्योंकि कुछ देते नहीं थे। देयर वाज नथिंग, कोई कागज़, कोई कलम, कोई किताब। तो उनका जो मुशक्क़ती आता था, जो खाना देता था, वो कहते थे उसको मैं रोक लेता था कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा रहे। तो उससे मैं किस्से सुनता था, वो कहानियाँ सुनाता था, अच्छा, परियों की और जिनों की। तो इसे वो सिर्फ वो जो थोड़ा सा वक्फा होता था जिसमें एक और इंसान मेरे साथ बैठा है, वो मेरे लिए बहुत कीमती था। कहते फिर उससे मैंने कहा कि तुम मुझे कोयला ला दो, एक टुकड़ा। तो कहने लगा कि पहले तो डरा लेकिन फिर ले आया। तो कहने लगे फिर मैंने, तो ये जो हैं, ये जो 2 शेर हैं, ये उसी ज़माने के हैं। और उन्होंने बताया था मेरी अम्मा को, जब ये मुझे अब जब मौका मिलेगा, कहने मैं बहुत कोशिश की है कि मैं याद रखूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जहन में रुकी नहीं, वो गुज़र गई और कुछ चीज़ें रुक गई। और मुझे नहीं पता कि ये कोयले से लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लेकिन मेरी जो याददाश्त है वो इस जो ख़ास जो खता है उसके हवाले से। तैमूर, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, जाते दीदा दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। जिस प्रिविलेज क्लास के साथ आपका रब्त है और आप वहाँ तदरीस से मुंसलिक हैं, ये इदराक उन बच्चों को क्या है? क्योंकि उनमें से अक्सर हम ये देखते हैं कि वो एक पाकिस्तान में अपनी बुनियादी तालीम करने के बाद वो ये कहते हैं कि दे आर मिसफिट और वो जाना चाहते हैं बाहर। ये क्यों ये तासुर है और ये क्या उस्ताद और निसाब उसको फैज़ से इतना डिस्कनेक्ट करवाना चाहता है? और ये जो हल्का ज़ंजीर में ज़बान रखने वाली बात हमारे यहाँ हुई है, क्या उस्ताद ने कभी फैसला किया कि वो भी खून दिल में उंगलियां डबोले? एक तो आपने इतने सारे मुख्तलिफ सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं कि इनका जवाब देना नामुमकिन हो गया। जहाँ तक मेरी अपनी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है और मेरी अपनी जद्दोजहद का ताल्लुक़ है, तो डेफिनेटली मैं तो यही समझूंगा कि जहाँ पे भी कोई किसी को ज़ंजीर लगाएगा और वो ज़ंजीर को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो फिर भी अपनी हरकत नहीं छोड़ेगा, तो वो ज़ंजीर ख़ुद बोलेगी। ये ज़ंजीर में ज़ुबान रखने का मुहावरा जो है, इसका मतलब यही है। वो एक रूसो ने भी कहा था ना कि दोज़ हु डू नॉट मूव डू नॉट फील देयर चेन्स। जो हरकत करते हैं वही फिर ज़ंजीरों को भी महसूस करते हैं और ज़ंजीरें भी महसूस करते हैं, और ज़ंजीरों की झनक जो है दर हकीकत वही हमारी शायरी है। ये फैज़ साहब का मैं समझता हूँ मकसद था। अब हमारे आज के दौर के अंदर भी तालिब इल्मों को छोड़ें, पता नहीं वो इल्म के तलबगार हैं या नहीं, ये डिग्री के भी होंगे, मगर समाज की हैसियत मजमूई भी अगर हम बात करें तो हर पहरे पर, हर सांस पर जंजीर है, हर मूवमेंट पर जंजीर है। जो अब जिस तरह फैज़ साहब ने कहा था कि जर्द पत्तों का बंद जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, तो ये दर्द की अंजुमन क्यों है? क्योंकि हर घराने के अंदर से लेकर और बड़े लेवल तक मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशंस हैं, मुख्तलिफ किस्म की जबर हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप्स हैं, इस्तेसाली ताल्लुकात हैं, जिनको तोड़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो फैज़ साहब ने जब ये, इसीलिए मेरी भी स्ट्रगल यही है और इसीलिए मैं फैज़ साहब से इतना मुतासिर भी हूँ और इसीलिए मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ और अपना समझता हूँ कि मैं उनका शागिर्द हूँ। इतने सारे सालों जवाब आपने पूरा दिया। अच्छा, देखिए कोशिश की थी। तो वो उस्ताद का पहला काम ये होता है कि वो पहले तो झड़के, हाँ, फिर जवाब दे देते। हाँ। तो अब ये बतलाइए, बहुत मुख्तसर सवाल है कि अब क्या सुना रहे?
میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے وہ ذکر کیا متاع لوح و قلم اور پھر آپ نے دوسرا بھی ذکر کیا، تو میں سوچ رہا تھا ایک ایسی نظم سناؤں جو بڑی سادہ ہے، اور آپ نے کہا نا جی اردو بڑی مشکل ہے، ینگ لوگ سنتے نہیں ہیں وغیرہ، تو یہ اتنی سادہ نظم ہے، ذرا اس کو بھی سنیے، نوجوانوں سے میری اپیل ہے۔ فیض صاحب کی نظم ہے، بہت ہی آسان، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ یوں بہار آئی ہے اس بار کے جیسے قاصد، کوچہ یار سے بے نیل و مرام آتا ہے، اور ہر کوئی شہر میں پھرتا ہے سلامت دامن، رند میں خانے سے شائستہ خرام آتا ہے۔ خواتین حضرات، گفتگو فیض صاحب کے حوالے سے عدیل ہاشمی، ایک تہمت آپ پہ یہ بھی ہے کہ کہاں فیض شاعر مزدور تھا، شاعر عوام تھا، شاعر انقلاب تھا، آپ نے کمرشلائز کر دیا ہے۔ اب فیض امن میلہ ہوا کرتا تھا، آپ نے فیض فیسٹیول کر دیا ہے۔ بھئی یہ کوئی مشروب وقت تو نہیں ہے جسے آپ یوں پیکیجنگ کر کے بیچیں، اسے عوام کا شاعر رہنے دیجیے، یا آپ ٹکٹ کیوں لگاتے ہیں اور یہ کیوں آپ نے ایسا کر دیا؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا کہ آپ نے کمرشلائز کر دیا ہے۔ ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو، پہلی بات تو یہ۔
دوسری بات یہ کہ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فیض صاحب کوئی ہماری ملکیت تھوڑے ہی ہیں بھائی, کوئی کسی رنگ میں گاتا ہے, کوئی کسی رنگ میں پڑھتا ہے, کوئی کچھ, تو ہم اپنے رنگ میں, وہ فیض صاحب کا نام جو ہے اپنے لیے, فیض صاحب کو ہماری ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. وہ 1980 کی دہائی تھی, اس وقت نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ لوگ آرگنائز ہوتے تھے, تو فیض میلہ تھا. ہم نے 8-10 سال پہلے سوچا کہ بھئی اس کو ایک کام کرتے ہیں, بین الاقوامی لوگ بھی شامل ہوں اور دوست یار شامل ہوں, جو لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں, اور اس کا ہم جو ایک اسپیکٹرم میں بڑا کر دیں. کیوں صرف گائیکی ہی ہو, گفتگو بھی ہو, رقص بھی ہو جو اتنے سال اس ملک میں بین رہا, لال بینڈ بھی وہاں پرفارم کرے آ کے, ڈھولک بھی ہو, گائیکی بھی, ہر طرح کی چیزیں ہوں. ہم نے اس کو آرگنائز کر دیا. اب جب اس کو آرگنائز کریں گے تو ذرا سا اس کو کمرشل لفظ تو ٹھیک نہیں ہے, پیٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے شعراء جن کا آپ نے ذکر کیا, غالب وہ بھی جاتے تھے دربار میں, کیونکہ ان کی وہاں سے ایک ٹوکن منی لگا ہوا کرتی تھی. جتنے بھی رینیسانس کے پینٹرز تھے ان کو یا میڈیچی فیملی یا چرچ والے کچھ دیا کرتے تھے بھی کچھ کام کریں, ورنہ آرٹ کیسے کریں بھائی, کیسے کریں. اس لیے ہم نے جو ادارہ بنایا, ایک تو وہ ناٹ فار پروفٹ ہے, اس کی ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور وہ پبلکلی اویلیبل ہے. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی خورد بورد کر دی یا آپ نے کوئی پلازے بنا دیے, کاش بنا لیے ہوتے پر نہیں بنائے. لیکن اس چیز کو بچانے کے لیے, اس کو سنبھالنے کے لیے, اسٹریم لائن کرنے کے لیے, بالخصوص اس ملک میں جہاں پہ پلیجرزم بہت زیادہ ہے, آپ نے کوئی کام کیا تو کسی نے آپ کو نوچ کے وہ کام اپنے کام سے آگے کر دیا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, تو کیسے چلتا سلسلہ آگے. تو اس کو ذرا سا اسٹریم لائن کرنا, آرگنائز کرنا ضروری تھا. ایک طرف تو خود ملکہ ترنم فیض صاحب کو گا رہی ہیں اور یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ فیض صاحب وہ ملکہ ترنم والی نظم سنا دیجئے, اور پھر میڈیسن صاحب نے اس وقت کے ہر نامور لہجے نے فیض کو اس لیے گایا کہ یہ بڑی عقیدت اور اعجاز کی بات تھی. پھر ایک نئی نسل جو اس وقت کی نئی نسل تھی, بیل باٹم نسل, سلیمہ ہاشمی, شعیب ہاشمی, انہوں نے وہ جو محفل کے انداز کی ٹن ٹن کر کے پہلے طبلہ ٹھیک ہوتا ہے, اس کو انہوں نے ٹینا ثانی اور نیرا تک پہنچا دیا. آپ کی جنریشن میں کون کس کے پاس لے کے گئے ہیں آپ فیض, کہ جیسے لال بینڈ نے اسے ایک بالکل ہی نئے رنگ سے گایا ہے اور کیا اچھا گایا ہے, جو نیا لوٹ آ رہی ہے. چونکہ میرا سوال آپ سے عادل ہاشمی اس لیے یہ ہے کہ آپ فلم میں بھی گئے, آپ میڈیا انڈسٹری سے بہت زیادہ منسلک رہے, یہ شعوری کوشش کیوں نہیں ہوئی ہے کہ نئے سنگرز فیض گئے؟ میرے خیال میں دو چیزیں اس میں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دور ایسا تھا کہ اس میں مہدی حسن صاحب ہیں یا ملکہ ہیں, یہ بہت بڑے آئیکونز ہیں. تو پچھلے 10-12-15 سال میں سنگنگ میں وہ جو آئیکونک لوگ تھے, اب وہ ہم نے ڈائلیوٹ کر دیے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارا کچھ گاتے ہیں, تو آج اس کا یہ پاپولر ہے تو کل اس کا یہ پاپولر ہے, تو ایسے ہو گیا کچھ. تو پھر دوسری یہ کہ بھائی فیض صاحب کا ایک بے مثال جملہ ہے کہ سب کام ہم ہی کریں, کچھ تم بھی کر لو. تو اگر تیمور رحمان یا لال بینڈ نے گایا تو میشا شفیع نے بھی بہت اچھی طرح سے گایا, شفقت امانت علی نے بھی گایا, اور لوگوں نے بھی گائے. تو بھائی جس کو جو شوق ہے وہ آئے, جو آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں, روکنا تھوڑا ہی ہے بھئی, کسی کو خود شوق بھی تو ہونا. اور یہ فیض صاحب کا گانا کم وقت ایسا ہے کہ جب دل سے نکلے گا تو ہی دل تک پہنچے گا. اگر اس میں شوبدہ بازی کریں گے آپ تو پھر لوگوں کو علم ہو جائے گا, اچھا بھئی یہ تو بس یہ ایسے اوپر سے ہی ہے. تو نوجوان نسل نے گایا, وہ برٹش سنگر نے بھی تو, وہ تانیہ ویلز خاتون کون ہے, ان کا کیا, وہ ایک انگریز ہے, اس کو نہ جانے کیوں یہاں کی موسیقی سے اتنا عشق ہو گیا کہ اس نے غزلیں شروع کی, پھر اس نے فیض صاحب کہیں سن لیا اور اس نے اتنا اچھا گایا. اور ایک دفعہ ہم نے اس کو بلایا فیض فیسٹیول میں, اس نے تو میلہ ہی لوٹ لیا. کیونکہ گورے جو ہیں وہ کم سے کم ان کا یہ فائدہ ہے کہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں, وہ یہ تو طے ہے. میں ہرگز نہیں دیکھ رہا ڈاکٹر تیمور رحمان کی طرف اس وقت. تو وہ ایک عجیب سی ایک چیز ہے کہ اس کا دل کو لگتا ہے آکے. اس سال پھر وہ فیض فیسٹیول پہ تانیہ ویلز از گوئنگ ٹو کم اینڈ پرفارم, اور اس دفعہ شاید فروری میں انشاءاللہ آپ کا ارادہ ہے. سلیمہ ہاشمی, فیض مخالفت ایک اپنا ایک بڑا مستند موضوع ہے جس میں بہت شد و مت سے کام ہوا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سبب ہے
اس کے فیل ہونے کا؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کبھی یہ محسوس نہیں کیا، ابا نے تو بالکل ہی محسوس نہیں کیا کہ کسی چیز کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ ان کی شخصیت ہی ایسی نہیں تھی۔ دوسرا یہ تو انہوں نے ہمیشہ بہت حیران ہو کے کہا اور یہ لکھا بھی کہ بھئی لوگوں کو تو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں لوگوں سے وہ نہیں ملا، وہ ہمیں وہ نہ رتبہ ملا نہ پیسہ ملا، اور ہم شاعر کا جشن سالگرہ ہے شراب لا، تو وہ بہت ہی لیکن کہنے لگے بھئی ہمیں تو اپنی وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھی اپنی حیثیت سے بہت زیادہ ملا، اور بہت، اور وہ کہتے بھی تھے کہ اتنا پیار کیوں ملا؟ میرے خیال میں اس لیے ملا کیونکہ وہ پیار کرتے تھے لوگوں سے بہت زیادہ، اور وہ اس میں کوئی میرے خیال میں ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ تو زہرا آپا بہت مزے لے کے سناتی ہیں کہ وہ ایک صاحب تھے جو ان کے بارے میں کافی مغلظات بکتے تھے، تو جب ابا لندن پہنچے تو ان صاحب نے دعوت دی، تو انہوں نے کہا زہرا آپا کو کہ چلیں گے، تو انہوں نے کہا میں بالکل نہیں جاؤں گی، آپ کو نہیں معلوم وہ آپ کے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے مغلظات سنتی، اور کہنے لگی میں تو نہیں گئی، وہ چلے گئے۔ اچھا تو بٹ دا تھنگ واز کہ اس میں کوئی تصنع نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ کانشیسلی کچھ کرتے تھے، وہ طبیعت ہی ایسی تھی۔ سو میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ فیل ہو گئی جو تحریک تھی۔ اچھا یہ تو ذاتی لیول پہ تھی، لیکن جیسے ہم نے ہر ایک شاعرانہ چشمہ اور ایک ہم اثروں کے درمیان رہتی ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا تھی اور مخالفت کی نوعیت کیا تھی؟ میرے خیال میں مخالفت تو ابا کی طرف سے تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے تو اپنے بچپن میں، اور بلکہ جب کالج میں بھی تھی، ہمیشہ قاسم صاحب آیا کرتے تھے، کیونکہ میٹنگز ہمارے یہاں ہوا کرتی تھی، ترقی پسند مصنفی تھی، اور نہایت شفقت سے دونوں آپس میں ملتے تھے اور دوستی ہوتی تھی۔ یہ میرے خیال میں کہ بہت بعد کی بات ہے، کہ یہ بلکہ یہاں تک تو میں کہوں گی کہ ابا کے وفات کے بعد یہ ہوا تھا کہ بھئی وہ ایک، جب ہم نے مشاعرہ کیا تھا فیض امن میلے میں، تو کچھ لوگ جب قاسمی صاحب جو تھے کلام پڑھنے لگے تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے تو کچھ، جس کی وجہ سے میری والدہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بہت پریشان ہوئی، بیکاز شی واز ویری فونڈ آف قاسمی صاحب۔ اچھا۔ اور وہ بلکہ اتنی پریشان ہوئی کہ ہم نے تو خیر فوراً ہی مشاعرے کے بعد جا سے ان سے معافی مانگی، شعیب نے، میں نے، دوسرے دن میری اماں نے ان کو فون کیا اور کہا، لیکن وہ بہت ناراض بھی تھے، میرے خیال میں دکھی بھی تھے، بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ میری طرف سے ہمیشہ جس طرح سے بچپن میں ان کی عزت کی، ویسے ہی جب وہ بعد میں ان کی عزت کی، تو یہ چیزیں میرے خیال میں شاعروں میں، ادیبوں میں، آرٹسٹوں میں، فنکاروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، تکرار بھی ہوتی ہے، رائیولریز بھی ہوتی ہیں، اور ان کو ہوا دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ سو میرے خیال میں جو مین ایکٹر ہوتے ہیں یا جو شخصیت وہ اسے دور بھی ہٹنا چاہیں تو نہیں ہو کر پاتے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس تکرار میں۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کی نہ کوئی بنیاد تھی، اور نہ ان کی جو ذاتی تعلقات تھے جب حیات تھے ابا، تو ان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فیض صاحب، ترقی پسند تحریک اور جسے کہتے ہیں لیفٹ کی موومنٹ، شاہی قلعے جاتے ہیں اور آپ کے ہمراہ ساتھ کی کوٹھڑی میں جناب مودودی قید ہیں، کیسے تعلقات تھے دونوں قیدیوں کے؟ دلچسپ چیز ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو قید تنہائی تھی، اور لیکن جب ان کو اجازت ہوتی تھی شام کو کہ وہ ٹہل لیں جو تھوڑی سی جگہ تھی، تو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو لیکن وہ ٹہلتے ایک ہی وقت میں تھے کورٹ یارڈ میں۔ تو مجھے بہت دلچسپی تھی، بعد میں نے ابا سے پوچھا تو پھر کیسا لگا آپ کو مودودی صاحب کے ساتھ آپ نے وقت گزارا؟ تو کہنے لگے بھی بہت نفیس آدمی۔ اچھا، ہاں، انہوں نے نفیس کا لفظ استعمال کیا، بہت نفیس آدمی۔ تو اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی، اور ان کی نہ کرتے میں سلوٹ، اور پاجامہ جو تھا ان کا بالکل اس قدر صاف شفاف، تو بہت، تو اسی وجہ سے جب کبھی
डॉक्टर फारूक मौदूदी से मुलाकात होती है तो हम दोनों मुस्कुरा के तो अपने जो वालिदैन हैं उनका जिक्र इस तरह से करते कि भी दे वर फेलो इनमेट्स लाहौर ये फोर्ट मैंने में। जिक्र खास तौर शमून, एक मुझे बात, अब ये तो होगी शोहरों की बात, बेगमात का भी एक किस्सा है छोटा सा जो एलिस फैज़ ने अपनी किताब में लिखा अच्छा। है, और वो एक ख़त जो उन्होंने फैज़ साहब को लिखा कि एक दफ़ा एलिस फैज़ साहब से मिलने जा रही थी ट्रेन में, तो साथ मिसेस मौदूदी बैठी हुई थी, अच्छा तो सफ़र अब इकट्ठा हो गया। तो एलिस फैज़ लिखती हैं कि थ्रू आउट द जर्नी आई ट्राई टू कन्वर्ट हर, शी ट्राई टू कन्वर्ट मी, वी वर बोथ डिसअपॉइंटेड। अच्छा, ये मैंने सवाल खास तौर पर, बहुत अच्छा वो आपने वाक़या बतला दिया कि इख्तिलाफ नज़रियाती है, ज़ाती नहीं है, और इतनी आई थिंक वो वक्त दूसरा था। मेरे ख्याल में कुछ तहजीब का मेरे ख्याल में ये एक तकाजा था कि आज की तहजीब बदल गई है। मेरे ख्याल में बदल गई है। आप रोज़ शाम को बैठिए उस शैतानी चरखे के सामने जिस पे हम इस वक्त हैं, जी, तो आपको महसूस होगा कि तहजीब बदल गई है, और जो एक दूसरे को की बात सुनने का एक तहम्मुल और एक आपके टॉलरेंस थी, उसमें शदीद कमी आई। तो क्या अब अदील हाशमी इसके ज़िम्मेदार आप हैं कि आज फैज़ साहब का ये कहना कि कोई बात करो, कोई खुशबू जैसी बात करो, बेमानी हो गई? यूसफी साहब का एक बेमिसाल जुमला है ऐसी सिचुएशन में। वो अपने कमरे में थे तो उनकी बेगम एकदम से दरवाज़ा खोल कर आई और गर्ज के बोली कि बाहर माली जो क्यारियों के साथ कर रहा है, क्या आपसे पूछ कर रहा है? तो यूसफी साहब ने कहा कि बेगम, इस दुनिया में जो कोई जहाँ जो कुछ भी कर रहा है वो मुझसे पूछे बगैर कर रहा है। ठीक है, तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक नहीं, आप क्यों घबरा रहे हैं कि बार बार जिम्मेदारी क्यों? मैं आप एक नस्ल के नुमाइंदा तो हैं। देखिए कितने सलीके से वो गुफ्तगू उस दौर में हो रही थी कि आज तक दोस्ती है। अदील हाशमी पहले डिफेंसिव पे हो जाते हैं कि हम ही क्यों करें। रेलेवेंस इधर भी है कि डॉक्टर साहब तशद्दुद का अंसर जो है हमें ट्विटर की क्लास पे नज़र आ रहा है कि तो ये नई क्लास जो है हमारी, वो इतनी मुतशद्दिद अपने नज़रियात में रिजिड क्यों हो गई है कि फिर अब मतलब जो फैज़ का कलाम है वो तो तमाम तर इख्तिलाफ के बावजूद, मतलब जो आपने तकरीर की है ये लंदन प्राइस में, जानवर में और इंसान में बुनियादी फ़र्क इंसानियत है। मैं इस सवाल का इस तरह से जवाब दूंगा कि हम एक इनकलाबी दौर में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह लिखाई ने, राइटिंग ने नॉलेज की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी आज से 3000 साल या 5000 साल पहले। 300 BC में राइटिंग इन्वेंट हुई, किताबें इन्वेंट हुई, उसने नॉलेज की जो डिसेमिनेशन है उसको टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद 16वीं सदी के अंदर जब गुटनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस इजाद दी की, तो उसके नतीजे में पूरे यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब बरपा हुआ। एक नहीं, कई इनकलाब बरपा हुए और होते चले गए, रुके ही नहीं। उसके बाद इस वक्त हम एक नए इनकलाबी दौर के पहले मरहले में हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, जिसने हम दुनिया भर के अंदर हमारी जो हमारा जो तरीका कार है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, ख्यालात को का इजहार करने का, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल तब्दील कर दिया। कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी अपना फ़ोन निकालूँ और मैं किसी से अमेरिका में कोई बंदा बैठा उसको मैं बुरा भला भी कह सकता हूँ। इसको समझना अभी हम इसको, इस पे हमारी ग्रिप नहीं हुई, अभी हम इसको मुकम्मल तौर पे समझ नहीं सके कि ये सारा मामला है क्या। मगर इसमें देखें, हम आमने सामने नहीं बैठे, हम बात एक दूसरे से पर्सनली कर रहे हैं मगर आमने सामने नहीं बैठे, हम पर्दे के पीछे बैठ के बात करें। अनोनिमिटी है इसमें, हम छुपे हुए हैं ना, क्योंकि ट्विटर पे कोई बंदा कहीं बैठा हुआ है, उससे आमने सामने तो आप उसका चेहरा नहीं देख सकते। तो ये जो नया तरीका कार है कम्युनिकेशन का, इसमें हम ये समझते हैं कि हम जो भी बात लिखेंगे वो हम तक, उसका आपके ऊपर जो उसका असर है वो हम तक पहुंच ही नहीं रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे कोई ऐसी तल्ख बात कर दूं और आपको बुरी महसूस हो, तो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपकी शक्ल पे देख सकता हूँ, ट्विटर पे मैं नहीं देख सकता।
ट्विटर पे अगर मुझे आप बुरे लग रहे हैं तो मैंने आपको एक बुरी बात कही, अदील को भी बुरे लगे, उसने एक और बात की, सोन आपको 100,000 मैसेजेस जब ऐसे आएंगे और अगर आपने वो मैसेजेस पढ़ लिए तो आप तो कहेंगे कि मैं अपनी अब जान ही ले लूं तो बेहतर है। और ऐसे हो चुका है, ये ऐसे हो चुका है कि ट्विटर हेजिंग के नतीजे में लोगों ने अपनी जान ले ली। तो ये एक नया तरीका कार है कम्युनिकेट करने का, और जब तक इंसानियत और इंसान जो है ना वो समझेंगे नहीं कि स्क्रीन की दूसरी तरफ इंसान बैठा है एहसासात के साथ, उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये मामलात ठीक नहीं होंगे। तो ये है एक्चुअली जो इस पूरी प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है, मैं समझता हूँ कि जिसमें अगर फैज़ साहब जो हैं वो इनमेट हैं मौलाना मौदूदी के साथ, तो वो देख रहे हैं ना कि मौदूदी साहब टहल रहे हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए, उनके चेहरे के तासुरात क्या हैं वगैरह वगैरह। मगर अब नहीं हम देख रहे कि जिसको हम बुरा भला कह रहे हैं उस पर क्या गुजर रही है। अगर शायद हम देख सकते तो हमारा तरीका कार बातचीत करने का तब्दील हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी, इसको सहल करने को जैसे कुनीन की गोली के शुगर कोट करते हैं, ऐसे आप फैज़ की शायरी गुनगुना के अपने पैगाम को शुगर कोट करते हैं। चले जी, आपने शुगर कोटिंग की बात की तो कोई मीठी मीठी चीज़ आपको सुनाता हूँ, कौड़ी चीज़ नहीं आपको सुनाएंगे, ठीक है ना। आपने कहा खट्टी है, मगर मैं फिर भी थोड़ा सा पंजाबी हूँ तो मुझे कौड़ी ही याद आती है। ले जी, ये उनकी बड़ी खूबसूरत नज़म है, इसका नाम है रंग। चांद के झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फिजा में की के बदला मेरे हमराज का रंग। साया चश्मे सुबह के आगाज करम। जंगों ने पे थे अपने लहू के दम से, दिल ने ले बदली तो मधम हुआ हर साज करम।
خواتین حضرات، رادگاہ کی نشست، گفتگو فیض کی اور خانوادہ فیض کے دو چراغ ایسے جگمگاتے ہوئے. سلیمہ ہاشمی، ہم نے ابھی ذکر کیا کہ فیض صاحب کا میسج میں پریڈومنٹلی جو پیغام ہے امید ہے، انسانیت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب آخر عہد کی جو نظمیں ہیں اس وقت تو یوں ہے کہ ماتم وقت کی گھڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مسجد میں نہ مقتل میں نہ خرابات میں کوئی، ہم جس کی امانت میں غم کار جہاں دیں، شاید کوئی ان میں سے کفن پھاڑ کے نکلے، اب جائیں شہیدوں کے مزاروں پہ اذانیں. عدیل ہاشمی آپ سے بھی اور سلیمہ ہاشمی آپ سے بھی، یہ مایوسی کہاں سے؟ میں اسے مایوسی نہیں کہوں گی. ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہوا تھا. وہ انہیں پی آئی اے سے کہیں جانا تھا تو وہ گئے تھے، میں ٹکٹ لے کے اور وہ کرا کے واپس آتا ہوں. گھر آئے تو مجھے کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں نے کیونکہ ان سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی. میں نے کہا کیوں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ بوڑھے ہو گئے؟ مجھے آج کچھ غصہ سا آ گیا تھا. میرے خیال میں ایک تو ان کی علالت، کیونکہ یہ نظم جو جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا انہوں نے میں ہسپتال میں لکھی تھی، تو وہ یہ کہ بھی جس طرح کہ بھی جسم جو ہے وہ اپنا ساتھ چھوڑ رہا ہے، تو اس کا احساس تو انہیں تھا. اور وہ آخری شام جب گھر آئے تھے ان کی وفات سے پہلے تو گاؤں سے آئے تھے اور سیدھے واپس جب لاہور آئے تو پہلے سیدھے ہمارے گھر آئے. تو بیٹھے رہے، بڑے اچھے موڈ میں تھے بہت. تو انہوں نے بتایا کہ بھی میں اپنے گاؤں گیا، پھر میں جرسڑ گیا اپنی والدہ کے گاؤں جہاں میں 40 سال سے نہیں گیا تھا. اچھا. کہنے لگے دیکھو وہ اتنی خوبصورت لڑکی تھی، وہ تو اس قدر اس کے تو کہنے لگے شی واز این اولڈ کرون. میں نے کہا بس سو آئی یو. تو پھر ہنسنے لگے. لیکن اس شام کو بالکل میں نے نا امیدی نہیں محسوس کی. اچھا. انہوں نے مجھے کہا گاؤں جایا کرو. میں کہتی ہوں ہاں میں کبھی کبھی نہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ اس ملک کے لوگ کیسے رہتے ہیں. میرے خیال میں وہ جو دونوں گاؤں میں گئے تھے، وہ اپنے والد کی جو بنائی ہوئی مسجد تھی وہاں پہ نماز بھی پڑھی، وہ سب ان کا میرے خیال میں ان کو ایک دم محسوس ہوا کہ بھئی وہ واپس جہاں پہ جڑیں تھیں وہیں پہ خاک تھی وہیں پہ آئے. اور پھر کہنے لگے تم فلاں اپنے دوست کا نام لیا انہوں نے، شیر محمد حمید، کہ میں اس کو نہیں ملا. میں نے کہا نہیں، ان کا فون آیا تھا، وہ آپ کو ملنے آ رہے ہیں اگلے ہفتے. پھر دوبارہ سے ہلکے سے بہت ہی کہہ لیے میں اسے ملا نہیں. یوں کہ جیسے ان کو محسوس کیا کہ بھئی الوداع کرنے کا موقع نہیں ملا. کہہ لیے ہم سب لوگوں میں وہ سب سے بہتر نکلا، کیونکہ وہ واپس گاؤں گیا اور اس نے اپنے گاؤں کی شکل تبدیل کر دی. اچھا. تو آئی تھنک کہ نا امیدی تو نہیں تھی، لیکن جس طرح سے ایک سمنگ اپ ہوتا ہے اپنی زندگی کا، جس میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہمیشہ وہ شام یاد رکھتی ہوں کیونکہ اس میں ان کا میں نے محسوس کیا جس طرح کہ دوبارہ اس قدر خوشی تھی، اس قدر اطمینان تھا اور امید تھی، جس طرح سے ان کا اس وقت موڈ تھا. اگلے روز پھر وہ بیمار ہو گئے تھے. عدیل، یہی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک طرف ہوپ ہے بہت زیادہ، بہت امید ہے، اور دوسری طرف جیسے میں نے ذکر کیا اس وقت تو یوں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی جس نظم کا ذکر کیا آپ نے، اس میں جو آخری 3 مصرے ہیں وہ تو بے مثال ہیں، اور سارا ایک تاریکی کا ایک سما باندھ کے پھر آخری 3 مصروں میں وہ ایک رمق ایسی روشن ہوتی ہے کم وقت کہ وہ ساری تیرگی کو چھپا لیتی ہے. بالکل. اور پھر وہ ان کا تو انٹرویو یوٹیوب پر ہے جو افتخار عارف صاحب نے اور احمد فراز نے کیا، تو وہ کہ بھئی انسان کو یا شاعر کو جو دل پہ گزرے وہی لکھنا چاہیے، نقالی میں نہ لکھیں، نقل میں نہ لکھیں، لالچ میں نہ لکھیں، بناوٹ میں نہ لکھیں، ورنہ کاریگری تو اچھی کریں گے، شاعری اچھی نہیں ہوگی. اب ظاہر ہے بھئی کچھ دل پہ کوئی ایسی بات جو بھی نالاں گزرتی ہے وہ انہوں نے قلم بند کر دی. تو کوئی تھیسس کی کتاب تو نہیں لکھی انہوں نے بالکل کہ بھئی یہ اس طرح سے پڑھی جائے گی کتاب، تو یہ بھئی جو دل پہ گزری وہ لکھتے چلے گئے. تو کبھی کبھی دل پہ چوٹ بھی لگی ہوگی، تو کبھی کوئی ایسی کوئی چیز سنائیے. پھر آپ کہیں گے کہ لگتا ہے کہ اسی دور کے لیے ہے. ایک چھوٹا سا قطعہ سنا دیتا ہوں آپ کو. میں خانوں کی رونق ہیں کبھی خانقاہوں کی،
اپنا لی ہوس والوں نے جو رسم چلی ہے، دلداری وائز کو ہم ہی باقی ہیں، ورنہ اب شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے۔ واہ جی، اب اگر میں آپ کی طرف آؤں اور آپ سے کہوں کہ کیا سنائیے گا اور کس کلام کا انتخاب ہوا ہے تو کیا بتائیں گے؟ میں جی آپ کو سنانا چاہوں گا میرے دل میرے مسافر، واہ، جو مرزا غالب سے جی 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 بالکل، فیض صاحب نے پھر آگے فلسطین کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور جلا وطنی کے ساتھ جوڑتے ہوئے جی نظم لکھی۔ سے کم سادے کہ وطن بدر ہو ہم تم دیں گلی گلی سدائیں، کرے رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں، کسی یار نامور کا ہر ایک اجنبی سے پوچھیں، پتا تھا اپنے گھر کا سر کوئے نہ شنایا، کبھی دل سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، شب غم بری بلا ہے، شب غم شب غم ہو شب غم شب غم۔ ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے مسافر، میرے دل میرے مسافر،
बहुत उम्दा, हमें ये भी था गवारा जो कहीं शुमार होता, हमें क्या बुला था मरना, एक बार होता। अब हम गुफ्तगू के इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। सो उम्मीद सहर की बात करते हैं या आने वाले दिनों के सफ़ीरों की बात करते हैं? सलीमा आपा, जो कल का लहजा है उसमें तो हम तशद्दुद देख रहे हैं। अभी खौफ ये है, एहतमाल ये है, हो सकता है ये बदल जाए, लेकिन जब बात सुनने का हौसला 7 सेकंड पे आ जाए नई रिसर्च के मुताबिक, और कुल बात कहने की इजाज़त 120 लफ्ज़ों की हो, तो फिर दुश्नाम ही बचेगा। फिर फैसाब का शेर कैसे उसमें फिट इन करेंगे हम? तो कल से फैसाब की रेलेवेंस कैसे होगी? और जो फैसाब का ये गुमान था, ये ख्याल था कि अच्छा भला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, या तारीख राहों में मारे गए, कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, वो शाख के काफिले निकलेंगे, या इस वक्त तो यूं है कि कुछ भी नहीं है? मगर हिम्मत करो ना हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। तो मेरे ख्याल में कि वो हिम्मत करना, क्योंकि है ये उम्मीद कि भाई ज़िंदगी बाकी है, अपनी नहीं तो अगलों की। और हमें नहीं मालूम कि इंसानी माशरा जो है आइंदा कैसे होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो बुनियादी कदरें हैं और इंसान दोस्ती है और जो एक जुस्तजू है अमन की, मेरे ख्याल में वो तो जारी रहेगी, क्योंकि उसके बग़ैर तो इंसान का बचना नामुमकिन है। और मेरे ख्याल में वो जो जद्दोजहद है वो तो चलती रहेगी, और फैज़ साथी रहेगा, हमारा दोस्त रहेगा, हमारा रफ़ीक़ कार रहेगा। जो अहद हाज़िर का दानिश्वर है, जिसे इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कहें, वो जिस अपने जिसे कहना चाहिए अपने गोशाए आफ़ियत में फैज़ परस्त भी है और फैज़ याब भी होना चाहता है, वो कैसे इस मुनाफ़िक़त के माहौल में जो एक बन गया है, उसमें कैसे मुमकिन होगा कि हमारा आने वाला बच्चा, जिसको यूनिवर्सिटी अब GPA के चक्कर में बिल्कुल नौकरी में सिफर बढ़ेंगे जितनी रोज़गार में वो आपकी कामयाबी है, कैसे उसके लिए रेलेवेंस होगी कि आज बाज़ार में वो पाबा जौला चले? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने आप से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके बिना आगे नहीं आप किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो दूसरों से नफ़रत नहीं, अपने आप से नफ़रत का एक समा बन रहा है, जिससे मुझे ज़्यादा फिक्र है। और तो वो तो अपने से दोस्ती भी करनी पड़ेगी, अपने से मोहब्बत भी करनी पड़ेगी, और फिर रास्ते निकलेंगे दूसरों से मोहब्बत करने के। अदील हाशमी, आपने कोई काम टिक कर नहीं किया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हरफन मौला बनने में आपने बहुत से महकमे देखे हैं और बहुत से मैदान देखे हैं। हर एक मैदान में आप ये देख रहे हैं कि कमर्शलिज्म इतना ज़्यादा है कि वहाँ कामयाबी यही है कि अगर ये मैदान, ये फिल्म, ये ड्रामा, ये कारोबार, ये कोई बयान या ये सियासी नज़रिया पैसा देता है, हार्डकोर करेंसी, मनफियत, तो फ़ायदेमंद है। फ़ायदा ये है, एक नई सोच परवान चढ़ती है, अमन होता है, इंसानियत है, ये अच्छी अच्छी बातें हैं, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। फैज़ घर खोल के क्यों बैठे फिर? 2-3 चीज़ें हैं इसमें। वो बात आपकी दुरुस्त है कि हर चीज़ में, या बहुत सी चीज़ों में, वो पैसे की एक चमक आ गई है। बहुत अच्छा शेर है हमारे बुज़ुर्ग और दोस्त जावेद अख्तर का कि सिक्के गिन गिन कर हाथ मेरा खुरदरा हुआ, जाती रही वो लम्स की नरमी, बुरा हुआ। तो वो बुरा हो गया सिक्के गिन गिन कर। लेकिन मेरे ताया की बड़ी अच्छी बात थी, कोई ऐसी कुछ जिक्र हुआ तो मैंने उनसे कहा कि देखें भी, वो अच्छा काम तो बस यही है और बुरा काम इतना ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा काम तो हमेशा ज़रा कम ही होता है, बुरा काम ज़रा ज़्यादा होता है। तो ठीक है, अगर ट्विटर के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़े या नफ़रत है, या मीडिया पे बहुत खूबसूरत बातें नहीं हो रही, कहीं हो रही हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि हमने जब पिछला फैज़ फेस्टिवल किया
تو ہم پہ دباؤ تھا اندر بھی باہر بھی کہ بھئی مشاعرہ بھی کریں, اور ہم پہ بالکل یہی ہمیں مغالطہ تھا کہ ارے مشاعرہ کون سننے آئے گا یار, یہ اٹ از اے تھنگ آف دا پاسٹ. وہ رومانٹک بات ٹھیک تھی پرانے زمانے میں کہ مشعل آگے ہے اور شعرا, وہ ہمیں پہلے تو بڑے ہال میں منتقل کرنا پڑا کیونکہ اس پہ اتنے لوگ آئے, 2000 لوگ تھے اور نوجوان بے شمار. اور پہلی بار مجھے خود تو اپنی جہالت کا علم تھا, لیکن پہلی بار ایسے ہوا کہ جتنے شعراء بیٹھے ہوئے تھے اس میں 2 ہندوستان سے تھے اور کوئی پاکستان کراچی لاہور کے تھے, تو تقریباً تمام ہال والوں کو تقریباً تمام کلام زبانی یاد تھا ماں سوائے میرے. اور میں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کہاں تھے اور یہ کہاں سے آئے ہیں. تو اس لیے کہیں نہ کہیں وہ رمق رہتی ہے. خواتین حضرات, میرے دونوں مہمانوں سے جن کا میں انتہائی شکر گزار ہوں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے. ہم نے دیکھا کہ جہاں زبان اردو کا دامن فیض کے ابلاغ نے ایسا باغ و بہار کیا ہے کہ اردو نہ جانے کتنے آنے والے سالوں میں تک وہ عہد فیض میں زندہ رہے گی. وہ جو باغ درا کا دیباچہ لکھتے ہوئے سر عبدالقادر نے کہا تھا کہ غالب کے بعد اردو منتظر تھی کسی ایسے لہجے کی کہ جو اس کو باغ و بہار کر دے, اور پھر اقبال آئے اور اقبال کے بعد ترقی پسند تحریک کا لہجہ اور ترقی پسند تحریک کی ساری انداز ہی فیض صاحب کے لہجے میں ڈھل گیا کہ شکر بلب غم بدل شکر بلب مست و غزل خاں چلیے, جب تلک ساتھ تیرے عمر گریزاں چلیے, اور نظر مانگے جو گلستان سے کبھی خدا بند خزاں, ساغر و خم ملیے خون بہارا چلیے. اور کہیں فیض صاحب کا یہ کہنا کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو, کچھ روشنی باقی تو ہے گرچہ کہ کم ہے. مجھے اجازت دیجیے, میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. اور ڈاکٹر صاحب, آپ آج ہمارے ایک بائی ڈیفالٹ تیسرے ایکسپرٹ بھی تھے, جس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ صاحب علم ہیں. آپ اس دور میں کہ جہاں استاد اور ماسٹر جی میں فرق مشکل ہے, وہاں آپ کچھ نہ کچھ استادی دکھا رہے ہیں, جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس محفل کا اختتام آپ کس آفاقی پیغام سے کریں گے فیض صاحب کے؟ میرا خیال ہے جی کہ فیض صاحب کی جو سب سے گائیکی کے میدان میں مشہور نظم ہے, ہم دیکھیں گے. جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم محل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب
बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो